إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. امید ہے بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے. آج ہم بات کرنے والے ہیں مرزا پلمبر محمد علی مرزا کی کفریہ کلمات پر، کفریہ عقائد پر. بلا تاخیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں مرزا کے کفریہ عقائد و کلمات کی جانب. دیکھیے، سب سے پہلے مرزا کا یہ بیان جب سامنے آیا، یقین مانیے بہت ساری کلیئرٹی عوام الناس کو ہو گئی. یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی جنت میں انسان کو منی خدا بنائے گا، معاذ اللہ. اچھا، اب آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے ایک کلپ سماعت فرما لیں. ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا. جو کوالٹیز گاڈ کے پاس ہے، گاڈ کی کوالٹی کیا ہے؟ کن فیکون. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتی ہے. تو جنت میں جنتی کیا ہوگا؟ جب وہ ارادہ کرے گا وہی چیز کے سامنے آ جائے گی. امید ہے آپ نے غور سے سن لی ہوگی. تو یہ مرزا کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں منی خدا بنائے گا، معاذ اللہ. اس جاہل مطلق کو، اس ان پڑھ کو اتنی تمیز اور شعور نہیں ہے کہ اسلام کے اندر اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو اسلام، یہ دوسرے خدا کا تصور ہے کیسا، اسلام کیا کہتا ہے. تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے صرف ایک شہر آفاق صورت جو مشہور زمانہ صورت ہے، سورہ اخلاص، اس میں آپ دیکھیں گے تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے ان سے خدا ایک ہے، خدا واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد آگے ہوتا ہے اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے. جنت میں جو اس نے ذکر کیا کہ جنت میں اللہ منی خدا بنائے گا، اسے موت نہیں آئے گی، نہ ختم ہونے والی زندگیاں ہوں گی، جو چاہے گا سامنے حاضر ہو جائے گا. اور وہ جو لفظ کن سے جو اللہ نے تخلیق کی تھی، اسے یہ جنت میں رہنے والوں سے اس نے تشبیہ دے دی. کتنا بڑا جاہل مطلق ہے، کافر اعظم ہے. اگر آپ تھوڑی سی بھی عقل لگا لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا کفر کیا ہے، دین کیا ہے. آگے چلتے ہیں تو اس کا کہنا ہے کہ جنت کے اندر کسی کو موت نہیں آئے گی، اس لیے وہ منی خدا ہوگا، معاذ اللہ. جو چاہے گا سامنے آ جائے گا، اس لیے وہ منی خدا ہوگا، معاذ اللہ. اس کو یہ سوچنا چاہیے، آپ لوگ خود سوچئے اس چیز کو. وہ تمام چیزیں جو آئیں گی اور نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ عطا کون کرے گا؟ وہی اللہ کرے گا. تو جس کو عطا کی گئی ہو وہ خدا ہے، یا جو عطا کرنے والا ہے وہ خدا ہے؟ یہ تو ایک جاہل مطلق بھی، نا اہل انسان بھی سمجھ جائے گا اس چیز کو. جو عطا کر رہا ہے یہ تمام چیزیں، نعمتیں، وہ خدا ہے نعمتوں کا عطا کرنے والا، یا نعمتوں کو وصول کر کے انہیں یوز کرنے والا؟ اتنی آسان اور سادہ سی بات ہے. لیکن انجینئر کی نظر میں دو خداؤں کا تصور ہے، معاذ اللہ. یہ تو ہوگی اسلام کی بات. ایک مثال کے طور پہ ہم جیوز جو عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ، وہ بھی سماعت کر لیتے ہیں. یہودوں کی اگر آپ اولڈسٹ بکس کے اندر جائیں گے، اب تو تحریف ہوئی ہے کافی، ان کی کتابوں وغیرہ کے اندر ایڈ کر دیا کچھ ان لوگوں نے اپنے حساب سے، لیکن میں پرانی چیز کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر میں اگر آپ کو حوالہ دوں تو نام ہے بک آف ڈیٹرمنی. اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، یہ جو بک آف ڈیٹرمنی ہے، اس کے اندر آپ حوالہ چیک کر لیں، چیپٹر نمبر 6 ہے، ورس نمبر 4 ہے. اس میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ خدا ایک ہے، رب ایک ہے، لہٰذا کسی اور خدا کا تصور نہ کرو. وہی ذات واجب ہے، وہی تخلیق کرنے والا ہے، وہی جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہے. یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے. آگے چلیے، دوسری بک ہے جیوز جو ہیں، یہودی، ان لوگوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہاں پر. اس کے بعد اس میں آتا ہے، بک کا نام ہے بک آف عیسائیہ، اور چیپٹر نمبر ہے 45، ورس نمبر ہے 5. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں خدا ہوں اور میرے جیسا دوسرا کوئی اور نہیں، لہٰذا دوسرے کسی خدا کا تصور کرنا کفر ہے، شرک ہے. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ اسلام کا تو میں نے ابتدا میں بتا دیا، لیکن یہ جو عقیدہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا، اوریجنل، جو بالکل پرانا عقیدہ ہے. انجینئر پلمبر مرزا اور اس کے نجس نطفے سے پیدا ہونے والے اس کے اسٹوڈنٹس، ان تمام حرام النسلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور کرو اور تھوڑی سی شرم کرو، اگر تمہارے وجود میں ذرہ برابر بھی شرم باقی ہے تو، کہ تمہارے عقائد یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے. ارے ایک اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو یہودیوں کی توحید بھی کہیں نہ کہیں ٹھیک مل جاتی ہے یار، لیکن وہ تو آج گڑبڑ ہوئی. لیکن پرانے آپ جائیں گے تھوڑا سا پیچھے تو ان کی بھی توحید کے معاملات کہیں نہ کہیں صحیح مل جائیں گے. تم ان سے بھی نیچے گر گئے، ان سے بھی گھٹیا
ان سے بھی غلیظ ذہنیت کے مالک بن گئے. تھوڑی شرم کرو، اگر مسلمانوں سے نہیں، قرآن و حدیث سے نہیں تو یہودیوں سے ہی سیکھ لو توحید کیا ہے. معاذ اللہ. اس کے بعد آگے چلیے صاحب. دوسری جگہ مرزا کہتا ہے کہ قرآن اور گالی برابر ہے. یعنی اگر آپ نا اہل کے سامنے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو ایسا لگے گا کہ آپ کسی اور لینگویج میں آپ کو گالی دے کے چلا گیا. قرآن وہ ہے جو ایمان ہے، قرآن وہ ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، قرآن وہ ہے جس کی بے ادبی براہ راست اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی ہے، اللہ کے پیغام کی بے ادبی ہے، اس کی گستاخی ہے. تو جو قرآن کی گستاخی کر کے خدا کی گستاخی کر بیٹھے، خدا کے اوپر گالی کو ضم کر بیٹھے خدا اور قرآن سے، کیونکہ قرآن کی گستاخی براہ راست خدا کے کلام کی گستاخی ہے، خدا کی گستاخی ہے، تو وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا قرآن کو گالی سے تشبیہ دینے والا. اس کے بعد آگے یہ آپ ویڈیو چیک کر لیں، پھر آپ کہیں گے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. دل کو تسکین ہو گئی ہوگی ویڈیو دیکھ کے. میں امید تو یہی کرتا ہوں. اس کے بعد مرزا پلمبر کیا کہتا ہے؟ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، بڑی فضیلت تو یہ ہے میرے نزدیک، مرزا کہہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو محمد علی مرزا، فضیلت تو میرے نزدیک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا. صحابی ہونا اس کے لیے کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. یعنی یہ صحابہ کا گستاخ بھی یہاں پہ گھوشت ہو گیا، ڈکلیئر ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا میرے نزدیک بڑی فضیلت ہے. ہم کسی اور پرسنالٹی کی بات نہیں کرتے، صرف ایک کا نام لوں گا، اسی میں آپ لوگوں کے لیے کافی ہے. یزید ابن معاویہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے. تو کیا اس لا الہ الا اللہ کے اقرار پر یزید کو رضی اللہ کہہ دے گا مرزا؟ یزید کی ان تمام خطاؤں کو طاق میں رکھ دے گا مرزا؟ اگر رکھ دے گا تو پھر رکھ دو کھلے عام. زیادہ دن چھپ کے تمہاری دکان اب نہیں چل پائے گی، کھل کے تمہیں اپنے عقیدے کو پیش کرنا پڑے گا. یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے اس چیز کو کہنے کا مطلب مرزا کا پرسپیکٹو یہ ہے، اندازہ ہے میرا، کہ وہ یزید کو ڈیفینڈ کر سکے، یزید کو بچا سکے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈے کے تحت کام کرتے ہیں، اور جب نتیجہ سامنے آتا ہے اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایمان تو ہاتھ سے جا چکا ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے. تو وہ دیر ہو اور ایمان آپ لوگوں کا ہاتھ سے چلا جائے اس سے پہلے باز آ جائیں اور ایسے فتنہ پرستوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں، ایسے کافروں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. آگے چلیے. پھر پلمبر صاحب فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا، معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور کے لیے کہہ رہا ہے یہ کل کا چھوکرا. دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہو آپ کی ہماری زندگی ہے. کیوں؟ ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے بنے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آگے بنے گا. ایک لائن ہے ادب کا ہیست زیر آسما از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا. نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسی شخصیات بھی سانس روک کر آتے ہیں. وہ ادب کا مقام جس رسول کی بارگاہ میں مولا کائنات جب علیہ السلام جنگ کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو اس قدم کی آہٹ سے دشمنوں کے کلیجے دہل جاتے ہیں، باب خیبر ان کی دہشت سے اکھڑ جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ شان مولا کائنات علیہ السلام کی. لیکن وہ بھی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ، کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہ کہیں کوئی رسول کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے. علی کو دیکھ لیں تو دل میں قرار آ جاتا ہے، علی کو دیکھ لیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، نبی کا بھی اور ہر نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والے کا بھی. لیکن پھر بھی یہ علی کی طرف سے حضور کی بارگاہ کا ادب ہے جو وہ امت کو سکھا رہے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہے وہ کل کا چھوکرا. تو یہ گستاخی رسول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو رسول کا گستاخ براہ راست اللہ کا گستاخ ہے. اللہ ہو سکتا ہے وہ رحمان الرحیم ہے، اپنی گستاخی کو کہیں نہ کہیں وہ معاف کرتے. وہ رحمان الرحیم ہے بھیا، اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اس کی تمام صفات کے اوپر اس کی رحمت غالب ہے. لیکن حضور کی اپنے محبوب کی گستاخی کو وہ برداشت نہیں کرتا. چہرے بگڑ جاتے ہیں، آخرتیں برباد ہو جاتی ہیں، قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، عذاب سے بھر جاتی ہے قبریں. تو یہ رسول کو کل کا چھوکرا کہہ رہا ہے معاذ اللہ. تو یہ رسول کی نہیں، براہ راست خدا کی گستاخی کر رہا ہے. خدا کا گستاخ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے. آخری نقطہ اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. کہتا ہے کہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں. یہ کلپ دیکھ لیجیے آپ. یہ بھی مجھ سے کبھی آ کے پوچھے، میرے سامنے کو جھکنے کی کوشش کرے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں، خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں، خدا کیا سوچے گا میرے. سن لی ہوگی آپ نے. تو کہہ رہا ہے کہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ خدا کی ذات میں نہ تغیر ہے نہ تبدل ہے. خدا کی طرف ایک میں آپ کو حوالہ بھی دیتا چلوں، فتاوی عالمگیری کے اندر یہ کلیئر آیا ہے کہ جس نے اللہ کی ذات میں سوچنے کا لفظ استعمال کیا اور جوڑا، اس نے کفر کیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے.
اللہ سوچے گا تیرے جیسے گھٹیا غلیظ اور گندے شخص کے بارے میں؟ اللہ سوچے گا معاذ اللہ، اور وہ سوچے گا۔ سوچنا کسی چیز کو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اس چیز سے آگاہ نہیں ہے۔ تو کیا تیری نظر میں اللہ کسی چیز سے آگاہ نہیں ہے؟ اس کو آگاہی نہیں ہے جو وہ سوچے گا؟ تو اللہ کے لیے سوچنے کا ورڈ یوز کرنا کفر ہے اکارڈنگ ٹو فتاوی عالمگیری کا میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو، اور یہ کفر ہے۔ تو اس نے یہاں پر بھی کفر کیا۔ اور دوستو یہ تو چنندہ عقائد اور بیانات ہیں اس کے جس میں اس نے کفر بکا ہے، اور کھلے عام بکا ہے، دھڑلے سے بکا ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے بیان ہیں۔ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے ایک ساتھ کور کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں کھلنی ہوں گی تو انہی چند باتوں میں کھل جائیں گی، ورنہ جبریل بھی اتر جائیں تو جن لوگوں کے سینوں پہ مہر لگ چکی ہے وہ نہیں سمجھنے والے۔ سمجھنا ہوتا تو ابو جہل سمجھ جاتا، سمجھنا ہوتا ابو لہب سمجھ جاتا، لیکن نہیں سمجھتے جن کے مہر لگ چکی ہے۔ اس لیے مہر والے نہ بنے، مہر نبوت کو چومنے والے بنے، مہر نبوت کے عاشق بنے، رسول کے عاشق بنے، رسول کی آل کے عاشق بنے۔ ہاں، ایسے پلمبروں کو صرف گاڑیاں ٹھیک کروانے تک محدود رکھیں۔ گاڑی کا پنچر نکلوا لیا، کوئی گڑبڑ ہو گئی وہ سیٹ کروا لیا، وہاں تک پلمبر، یہاں تک ٹھیک ہے، انجینئر یہاں تک۔ لیکن اس جیسے خبیث پلمبر جو کہ دین و سنت کے گستاخ ہیں، اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں، ان دین اسلام کے غدار ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر نہ مانیے۔ اور جتنے بھی اس کے نجس ناپاک اسٹوڈنٹس ہیں جو اس کے حرام نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، جن کا لیڈر کفر بکتا ہے اور کھلے عام بکتا ہے، ایسے اسٹوڈنٹس پر اور ان کے ایسے ٹیچر پر، استاد پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام نسل آدم کی بے شمار لعنت ہو قیامت تک۔ اگر اس کی مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، نہیں ہے تو اسے اپنے انجام تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔